یہ آپ کے ذہن میں اتنا اچھا خیال کیسے آیا؟ تو میں جب کسی بھی حادثے پہ جاتا تھا اور کسی واقعے پہ جاتا تھا تو وہاں پر کوئی نہ کوئی حادثہ میں دیکھتا تھا، کوئی مر گیا، کوئی کٹ گیا، کوئی جل گیا، تو بڑا دکھ ہوتا تھا اور دل یہ کہتا تھا کہ ہر روز کسی کے کام آؤ، لیکن حادثات تو روز نہیں ہوتے۔ ایک بچے کو دیکھا جو روزانہ گاڑیاں دھوتا تھا، مزدوری کرتا تھا، اس کے نہ ماں تھی نہ باپ تھا، تو وہاں سے میں نے اس بچے کو لیا اور پڑھانا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بچہ آ گیا، کرتے کرتے 50 بچے آ گئے۔ جس جگہ پہ میں بیٹھتا تھا وہاں سے مجھے اٹھا دیا گیا۔ میں نے اپنے پاس سے بچوں کو کاپیاں دی، پینسلیں دی، شارپنر دیے اور پڑھانا شروع کیا۔ اور اگر کسی نے کوئی آنا دوانی 2 پیسے دے دیے تو ڈبہ ہوتا تھا، ڈبے میں ڈال دیں، اور اسی کی میں کاپیاں پینسلیں لے آتا تھا تو بچوں کی مدد کرتا تھا۔ میں صرف یہ کام پاکستان کے لیے کر رہا ہوں، نہ میری کوئی سیاسی آتا ہے، نہ میری مذہبی آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا ملک ترقی کرے۔ اگر اتنے پیسے لیں گے، ٹیوشنیں لیں گے، تو غریب کا بچہ نہیں پڑھے گا، اور وہ کیا ہے، ان کے لیے عذاب بن جائے گا۔ وہ کیسے؟ وہ چور بن جائے گا، ڈاکو بن جائے گا، وہ دہشت گردوں کا قابو آ جائے گا اگر ہم سب ملیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو ٹائمز کے ساتھ میں ہوں ملک دانش علی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ہیں ماسٹر ایوب، جو گزشتہ کئی دہائیوں سے اور تقریباً 38 سال سے یہاں پر اسلام آباد کے اندر F6 سیکٹر کے اندر، یہ ایک گراؤنڈ کے اندر یہاں پر بچوں کو فی سبیل اللہ تعلیم دے رہے ہیں۔ تعلیم ایک ایسا زیور ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا، اور ایک استاد جو ہوتا ہے، استاد ایک روحانی والد بھی ہوتا ہے، روحانی والدین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ماسٹر ایوب صاحب کے خیال میں یہ کیسے آیا کہ میں نے یہاں پر پڑھانا ہے؟ اور ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ماسٹر ایوب صاحب نے گزشتہ 38 سال سے جن بچوں کو یہاں پر تعلیم دی تھی، اب وہ کچھ پڑھے لکھے جب ہو گئے، اس کے بعد وہ بھی آگے اسی جو ان کی ایکٹیویٹی ہے اس کو کنٹینیو رکھتے ہوئے، جو ان کے مزید جو طالب علم تھے وہ بھی اب استاد کی حیثیت سے یہاں پر اپنے شاگردوں کو جو بھی تعلیم کی فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ماسٹر ایوب صاحب سے پوچھیں گے، سر یہ آپ کے ذہن میں اتنا اچھا خیال کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماسٹر محمد ایوب میرا نام ہے۔ میں سول ڈیفنس ورکر ہوں اور سول ڈیفنس کی طرف سے فائر بریگیڈ، اسلام آباد فائر بریگیڈ کے اندر ایز اے فائر فائٹر بھرتی ہوا۔ تو میں جب کسی بھی حادثے پہ جاتا تھا اور کسی واقعے پہ جاتا تھا تو وہاں پر کوئی نہ کوئی حادثہ میں دیکھتا تھا، کوئی مر گیا، کوئی کٹ گیا، کوئی جل گیا، تو بڑا دکھ ہوتا تھا اور دل یہ کہتا تھا کہ ہر روز کسی کے کام آؤ، لیکن حادثات تو روز نہیں ہوتے۔ میں نے اسلام آباد کی سروے کی تو اسلام آباد میں نے گھوم پھر کے دیکھا کہ بچوں پر بہت اذیت ہو رہی ہے۔ کوئی کام کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی نشے میں مصروف ہے، کوئی آوارہ پھر رہا ہے۔ تو میں نے اسی کی سروے کرتے ہوئے دل سے ارادہ کیا کہ کیوں نہ ان بچوں کو سنوارا جائے، اور یہ بچے اگر نہیں پڑھیں گے تو یہ چور بن جائیں گے، ڈاکو بن جائیں گے، دہشت گردوں کو قابو آ جائیں گے۔ ایک بچے کو دیکھا جو روزانہ گاڑیاں دھوتا تھا، مزدوری کرتا تھا، اس کے نہ ماں تھی نہ باپ تھا، تو وہاں سے میں نے اس بچے کو لیا اور پڑھانا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بچہ آ گیا، کرتے کرتے 50 بچے آ گئے۔ جس جگہ پہ میں بیٹھتا تھا وہاں سے مجھے اٹھا دیا گیا۔ تو میرے پر کون سی جگہ پہ آپ بیٹھتے تھے؟ سپر مارکیٹ میں، پوسٹ آفس کے سامنے۔ تو انہوں نے کہا جی ماسٹر صاحب یہ بچے جو ہیں یہاں پر شیطانیاں کرتے ہیں، کسی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ جائے گا، کسی دکان کا شیشہ ٹوٹ جائے گا، لہٰذا آپ کسی سائڈ پہ چلے جائیں۔ میں F6 کے یہ جو یہاں پر سکول نمبر 9 ہے یہاں آ گیا، اس کی دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہاں چیئرمین CDA کی کوٹھی ہے۔ تو جب بچوں کو دیکھا تو انہوں نے اٹھا دیا مجھے، انہوں نے کہا کہ مسجد کی طرح یہ اسکول کا ایک مسئلہ بنے گا۔ میں پھر اس سیکٹر F6-2 میں آ گیا، کرسچن کالونی کے اندر، اور کرسچن کالونی کے اندر بچوں کو میں نے پڑھانا شروع کر دیا، اور اس سے مجھے یہ ہوا کہ بہت سارے بچے مجھے اور مل گئے اور میں پڑھاتا رہا۔ تو میں نے اپنے پاس سے بچوں کو کاپیاں دی، پینسلیں دی، شارپنر دیے اور پڑھانا شروع کیا۔ اور اگر کسی نے کوئی آنا دوانی 2 پیسے دے دیے تو ڈبہ ہوتا تھا، ڈبے میں ڈال دیں، اور اسی کی میں کاپیاں پینسلیں لے آتا تھا تو بچوں کی مدد کرتا تھا۔ یہ سن 1982 سے میں نے کام شروع کیا تھا، اور آج میرے پاس جبکہ 2021 ہو گیا تو میرے پاس کرونے سے پہلے میرے پاس تقریباً 250 بچہ تھا، لیکن جب کرونا آیا تو تعداد کم ہو گئی اور اسکول بند ہو گئے، اور اب پھر جب اسکول کھلے ہیں تو میری تعداد 170-180 کے قریب جا رہی ہے۔ میرے پاس میرے ہی 9ویں 10ویں کے بچے جو پہنچے ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھ کر میری ہیلپ کر رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے بچے کہاں تک ابھی کوئی انجینئر یا کوئی ڈاکٹر یا کوئی اس مقام تک پہنچا ہے؟ بالکل جی، دیکھیں بہت سارے بچے میرے پڑھے ہوئے فوج میں گئے ہیں، پولیس میں گئے ہیں، سول ڈیفنس میں گئے ہیں، منسٹری آف انٹیریئر میں، یہ جو واٹر اینڈ پاور میں گئے ہیں، بہت سارے۔ یہ پولی کلینک ہے، اس میں 2 نرسیں ہیں میری شاگرد جو پڑھا رہی ہیں، اور تقریباً بہت کالجوں میں، یونیورسٹیوں کے اندر بھی میرے بچے جو ہیں پڑھا رہے ہیں۔ میں صرف یہ کام پاکستان کے لیے کر رہا ہوں، نہ میری کوئی سیاسی آتا ہے، نہ میری مذہبی آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا ملک ترقی کرے۔
اگر ایک بچہ بھی پڑھ کے آگے کوئی سائنسدان بن گیا یا ڈاکٹر بن گیا میری زندگی بن جائے گی. اور آج میری یہی کوشش ہے کہ میرے جسم میں جب تک ایک قطرہ بھی خون کا ہے میں ان بچوں کو پڑھاتا رہوں گا اور پاکستان کی خدمت کرتا رہوں گا. آپ کے ذاتی اپنے بچے کتنے ہیں؟ میرے 3 بچے ہیں. ان کو بھی یہاں پر ہی پڑھایا؟ جی نہیں, میری بیوی اور میں نے 2 ہی کام کیے ہیں. میری بیوی میرے گاؤں میں ہے, میں منڈی بہلدین کا رہنے والا ہوں, اور وہاں پر میری بیوی نے میرے ان 3 بچوں کو پڑھایا اور میں نے یہاں پر ان بچوں کو پڑھایا. ساتھ ساتھ سروس کی ہے اور ساتھ ساتھ ان بچوں کو پڑھایا. سب سے بڑا ساتھ میری بیوی کا اس میں کہ میری انہوں نے بہت ہیلپ کی ہے. اور میں یہ ردی کاغذ لے لیتا تھا کباڑیوں سے, ان کی کاپیاں بناتا تھا, پینسلیں لے لیتا تھا, شارپنر ربڑ لے آتا تھا, اور ایک بچے کے پاس جو غریب کے پاس نہیں ہوتا تھا اس کو دیتا تھا. کچھ لوگوں نے پھر شروع کیا, جب کسی نے کچھ کہا کہ جی آپ کو کیا چاہیے, میں کہ جی کاپی چاہیے, ہم کو رجسٹر چاہیے, پینسلیں چاہیے, شارپنر چاہیے, اگر وہ دیے جائیں تو میں آگے جا سکتا ہوں. تو بہت حکومتی سطح پر آپ کو کوئی پذیرائی ملی ہے یا آج تک کسی وزیر یا کسی پولیٹیشین؟ حکومتی لیول پر میں کیونکہ فائر فائٹر تھا پہلے, مجھے 2015 میں جب یہ میرٹ ہوٹل میں دھماکہ ہوا تھا تو میں نے 4 انگریز آگ سے نکالے تھے, تو مجھے صدارتی ایوارڈ دیا گیا حکومت پاکستان کی طرف. پھر مجھے 2020 میں پھر ایجوکیشن پر مجھے صدارتی ایوارڈ ملا. میں وہ بندہ ہوں جس کو 2 دفعہ صدارتی ایوارڈ ملے ہیں, اور مجھے گولڈ میڈل ایجوکیشن سر سید بھی گورنمنٹ نے دیا ہے. اس کے علاوہ مجھے ترکی والے آئے تھے میرے پاس, اور ترکی والے میرے بچوں کی ساروں کی یہ اپنا پھیلے بنا کے لے گئے تھے, اور مجھے تقریباً 15 دن کے بعد ترکی بلا لیا تھا اور ترکی سے مجھے انٹرنیشنل ایوارڈ دیا گیا. دیکھتے ہیں آج کے دور میں دیکھتے ہیں ہم کہ تعلیم اور صحت جو کہ ایک بنیادی ضرورت ہے وہ ایک بزنس بن کر رہ چکا ہے. ایسے لوگ جو تعلیم کو بزنس بنا کر آگے پیش کر رہے ہیں اور بھاری بھرکم فیسیں وصول کر رہے ہیں, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, یہی تو وجہ ہے کہ ہم اگر اتنے پیسے لیں گے, ٹیوشنیں لیں گے, تو غریب کا بچہ نہیں پڑھے گا. اور وہ کیا ہے, ان کے لیے عذاب بن جائے گا. وہ کیسے, وہ چور بن جائے گا, ڈاکو بن جائے گا, وہ دہشت گردوں کا کاپی ہو جائے گا. اگر ہم سب ملیں اور مل کر, یہی میرا پیغام بھی ہے, آئیں میرے ساتھ ملو, ان غریب برگا بچوں کو بھی پڑھائیں, ان سے کم پیسے لے لو, اور یہ تاکہ آگے چلیں, یہ بھی سائنسدان بنیں, ڈاکٹر بنیں, انجینئر بنیں. کیسا لگتا ہے آپ کو جب آپ کے پڑھے لکھے بچے ایک مقام پر پہنچتے ہیں اور آپ سے وہ ملنے آتے ہیں, کیسا لگتا ہے؟ میری ساری جتنی بھی محنت کا صلہ مجھے مل جاتا ہے کہ میں نے جب کوئی بچہ میرے سامنے پڑھ لکھ کے میرے سامنے آتا ہے کہ یہ کلرک ہے, یہ سپاہی ہے, یہ فوج میں ہے, یہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے, تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اسی طرح جو اور بچوں کو بھی پڑھا رہا ہوں یہ آگے جائیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے وہ لوگ اچھے ہیں جو خود پڑھتے ہیں دوسروں کو پڑھاتے ہیں. اور آپ نے ایک جگہ پہ پھر کہا کہ وہ جنتی ہے جو خود پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے. پھر آپ نے یہ بھی کہا تعلیم کے لیے اپنی ماں کی گود سے لے کے آج تک تعلیم حاصل کریں, تمہیں چاہے کہ چین کیوں نہ جانا پڑے. اور پہلی آیات بھی یہی اتری تھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اقرا بسم ربک الذی خلق. اور میرا آئیڈیل بھی جو ہے, میرا جو جس چیز کو میں نے لیا ہے وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جنہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے اسلام کے اندر, علم کے اندر تعلیم پھیلاتے ہوئے گزر گئی, اور دنیا کے رہبر گزرے ہیں اور سیدھی راستہ دے گئے اور سیدھے راستے پہ چلا گئے. ایک آخری سوال, جب آپ سروس کر رہے تھے, سروس کے دوران بھی آپ پڑھا رہے تھے؟ بالکل, میں سروس کے دوران پچھلے ٹائم 2 بجے تک میری سروس ہوتی تھی, صبح 7 سے لے کر 2 بجے تک, اور 2 بجے کے بعد میں اس گراؤنڈ میں آ جاتا تھا اور بچے آ جاتے تھے. پہلے میری اپنی سروے ہوتی تھی, بچوں کو اکٹھا کرتا تھا, لیکن پھر بچے خود بھی آنے لگ گئے کہ ابھی ہاں یہ ماسٹر پڑھاتا ہے. بالکل جی ناظرین, ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے. ایسی ہی مثالیں ہیں جو پاکستان کا امیج پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں نام جو ہے ان کا روشن کرتے ہیں. ایسے جو استاد ہیں, ایسے جو ہمارے موٹیویشنل ہماری سٹوریز ہیں, ان کو اجاگر کرنا چاہیے, اور حکومتی سطح پر بھی ان لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے چینل کی توسط سے اس سے جو ایکٹیویٹی ہے, اس ہیلتھی ایکٹیویٹی کو پروموٹ کریں. اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بھی یہی میسج ہے جو لوگ تعلیم کو اور صحت جیسی بنیادی ضرورت کو ایک بزنس کی حیثیت سے رکھتے ہیں, ایک بزنس کی حیثیت سے رکھ کر پیسے وصول کرتے ہیں اور بھاری بھرکم فیسیں وصول کرتے ہیں. ماسٹر ایوب صاحب نے بڑی خوب بات کی ہے کہ اگر بھاری بھرکم فیسیں ہوں گی تو غریب کا بچہ تو نہیں پڑھ سکے گا. تو ایک یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو ان کی جانب سے لیا گیا جو یہ تمام کے تمام یہاں پر بچوں کو پڑھا رہے ہیں. 250 کے قریب بچے کرونا سے پہلے پڑھاتے تھے, اور اب کرونا کے بعد تقریباً 170 سے 180 کے درمیان بچے ابھی بھی یہاں پر پڑھ رہے ہیں, جو کہ ایک نہایت ہی صحت مندانہ اور ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک دانش علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.